بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نظر کرم پر درود شریف سے متعلق احادیث مبارکہ کا یہ سلسلہ جو روزانہ کی بنیاد پہ قسط وار پیش کیا جا رہا ہے پسند آ رہا ہو تو ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ احباب کو ملے۔ اور دوسری بات کہ شیئر کا بٹن کو لازمی کلک کیا کریں۔ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات احادیث مبارکہ کو پھیلانا تو باعث ثواب اور کار خیر ہے، تو ضرور سے شیئر کیا کیجیے تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی درود شریف کے فضائل مل سکیں۔ اور اس طرح اگر آپ کے ایک شیئر پہ کوئی بندہ بھی درود شریف پڑھنے پہ لگ گیا تو جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا نا، آپ سب کو بھی اس کا ثواب ایک کلک شیئر کرنے سے اس کا ثواب دستور ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے۔ جب کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ یوں عرض کرتا ہے، یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، فلاں بن فلاں دادا تک کا نام لے کر نے درود بھیجا ہے، تو رحمت بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر، اس کے باپ پر 10 رحمتیں۔ ایک روایت میں ہیں، اور وہ فرشتہ قیامت تک میری قبر انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو گئی۔ آج 1500 سال گزر گئے میرے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ ہر آنے والا دور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے دور ہو گئے ہیں۔ ہر آنے والا دن نئی مشکلات اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اس دور میں، بلکہ ہر دور میں، جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، جس کا مفہوم ہے کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے دادا کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں فرشتہ یوں پیش کرتا ہے کہ یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں بن فلاں نے درود بھیجا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، آپ اور میں یہاں پہ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کا، آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو رہا ہے۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی عرض اور کرنا چاہوں گا۔ میں ہوں، جیسے میرے والد محترم ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر جگہ عطا فرمائے، آمین، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو بہت سے سامعین، قارئین اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اب سوچیں کہ وہ بندہ
جب درود پڑھتا ہے زمین پر بیٹھ کے، اس زندگی میں درود پڑھ رہا ہے، تو اس کے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا نام بھی تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوتا ہوگا نا، کہ فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک گمان کے طور پہ بات کر رہا ہوں، کہ جب آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرماتے ہوں گے اس درود خواں پر، اس درود پڑھنے والے پر، تو یقینی بات ہے کہ اس کے والد جو کہ قبر میں موجود ہیں ان کی طرف بھی نظر کرم ہوتی ہوگی۔ ایک واقعہ میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ ایک بندہ تھا جو فوت ہو گیا، قبر میں گیا، قبر میں نہایت ناپسندیدہ حالات تھے، قبر کا عذاب شروع تھا، کافی عرصہ تک اس پہ عذاب ہوتا رہا۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و فضل و کرم سے اس سے عذاب قبر ہٹا دیا گیا۔ اس واقعہ میں لکھا تھا کہ اس بندے سے سوال کیا کہ آج یہ کیوں کر ہوا؟ تو اسے جواب عنایت کیا گیا کہ جب تو فوت ہوا تھا تو تیری بیوی حاملہ تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ بڑا ہوا، آج اسے مدرسے میں بٹھایا گیا ہے، آج اسے مدرسے میں بٹھایا ہے اور اس کے استاد نے اسے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بچہ زمین پہ میرا ذکر کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں۔ تو اللہ والو اب سوچو، جن کی اولاد اس زمین پہ بیٹھی، زندگی میں بیٹھی، دور حاضر میں بیٹھی درود شریف پڑھتی ہے، کثرت سے درود شریف پڑھتی ہے، تو ان کے باپ کے معاملات یا والدین کے معاملات قبر میں تو پھر انتہائی پسندیدہ ہوں گے نا۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے آج سے 3 سال قبل جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا، مجھے یہ واقعہ یاد تھا، تدفین کے معاملات چل رہے تھے اور میں اپنے اللہ سے سرگوشی کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، اور میرے مولا پاک، میں تیرے پیارے حبیب اپنے آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یا اللہ، جب میں درود شریف پڑھ رہا ہوں تو یقینی بات ہے کہ میری درود شریف کی برکت سے آپ کو بھی حیا آئے گی کہ آپ میرے والد کے ساتھ رحمتوں کے معاملے فرمائیں، مغفرتوں کے معاملے فرمائیں، عافیتوں کے معاملے فرمائیں۔ اللہ والو، یہ چیزیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ، ان کی شان تو بہت اعلیٰ اور رفع ہے، یہ تو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بات عرض کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، قابل عزت بہنوں، بیٹیوں، آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھتے جائیں۔ جب آپ کو زندگی بھر میں ٹائم ملے نا، درود شریف پڑھیں۔ کھانا بنا رہی ہیں نا بیٹیاں، کھانا بناتے بناتے درود شریف پڑھیں۔ بس کوشش کیا کریں کوئی چیز کاٹ رہے ہیں تو اس وقت درود شریف نہ پڑھیں، کریں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کی زبان پر ہلکا ہو، جو آسان ہو، جس کے فضائل و برکات نے دل کو، دماغ کو، روح کو متاثر کر رکھا ہو، وہ درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھتے جائیں اور لوگوں کو بھی درود شریف کی دعوت دیتے جائیں۔ کچھ زیادہ نہیں نا تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں تک درود شریف کا پیغام پہنچ جائے، اور درود شریف لکھتے جائیں۔ ایک دفعہ جو درود شریف لکھتا ہے اس کا ثواب جب تک وہ درود شریف لکھا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والو، درود شریف پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھواتے جائیں، درود شریف لکھتے اور لکھواتے جائیں، اور اگر ہو سکے تو 1 کروڑ درود شریف کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں۔ دعاؤں میں مجھے اور پوری امت محمدیہ کو یاد رکھیں کہ آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس دور مادیت میں، اس آخری دور میں بھی
آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، مجھ جیسے گناہ گار کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے بڑی نظر کرم کیا ہوگی، اس سے بڑی توجہ کیا ہوگی، اس سے بڑی عنایت کیا ہوگی کہ ہم گناہ گار ہیں، گناہ گار امت ہیں، اس کے باوجود بھی آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، ان کی بارگاہ اقدس میں ہم جیسوں کا ذکر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔